پرانے وقتوں کی بات ہے کہ لوگ جب ہر مسئلے کا حل بزرگوں کی دعاؤں، تویزوں اور عملیات میں ڈھونڈتے تھے۔ ایک گاؤں ایسا تھا جو بھرپور جو نام کے اعتبار سے تو پرسکون لگتا تھا، مگر اندر سے ایک بھیانک خوف میں ڈوبا ہوا تھا۔ یہاں ہر رات کوئی نہ کوئی نیا اعلامیہ ہوتا، کبھی کسی کی بھینس مر جاتی، کبھی کسی بچے کو دور کھیتوں میں سانپ ڈس لیتا، کبھی اچانک کسی عورت پر قسم کا سایہ جن کا سایہ ہو جاتا۔ لوگوں نے کئی بار بیوی دیوتاؤں کو منانے کی کوشش کی، مگر کبھی مولوی صاحب سے دم کروایا تو کبھی کسی بزرگ کی مزار پر چادر چڑھائی، مگر قوم پردہ کیا انوار کو بھی اندھیرا جیسے دل میں بھی چھایا رکھتا ہو۔ لوگ کھیتوں میں جاتے تو ڈر ڈر کے بچوں کو تنہا بھیجنا تو خوف بن گیا تھا۔ اس گاؤں کے بزرگ اکثر کہتے ہیں کہ یہ سب اس کھنڈر کی وجہ سے ہے جو پرانی حویلی کے پیچھے وہاں ایک عالم رہتا تھا جو مرنے سے پہلے کہتا تھا جو مجھے جھٹلائے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ساری باتیں لوگ کہانیوں میں بدلتے گئے، لیکن ڈر زندہ رہا۔ گاؤں کی واحد مسجد کے امام مولوی برکت اللہ ایک دیانتدار مگر بوڑھے شخص تھے۔ وہ ہر جمعے کے خطبے میں لوگوں کو سمجھاتے، میرے بھائیو، اللہ سے ڈرو نہ کہ سایوں سے۔ اگر ہمیں خوف ہے تو وہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے۔ تویز گندے اصل علاج نہیں، علم اور ہمت ہی اصل طاقت ہے۔ اگر گاؤں والوں پر بات کا کوئی اثر نہ ہوتا، ان کے دلوں میں خوف اس قدر بیٹھ چکا تھا کہ دلیل سننا ان کو گستاخی لگتا۔ ایک دن گاؤں کے سب سے معزز کے ساتھ عبدالرزاق کی چھوٹی بیٹی زینب اچانک بولنا بند کر گئی۔ آنکھیں کھلی رہتی، اس کے منہ سے جھاگ نکلتا اور کبھی زور زور سے چیخیں مارنے لگتی۔ عورتیں کہنے لگیں اس پر جن آ گیا ہے۔ مردوں نے بھی ہمیں سر ہلایا اور جلدی سے کسی عمل کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ ایک ایسی شام گاؤں کے کنارے ایک ہی پابند خدا ہوا، لمبی سفید چادر، سفید داڑھی، جوڑ ماتھے پر تلک اور گلے میں رنگ برنگے تویز کی مالا خود کو کہلایا پیر شمس الدین بابا سرکار۔ اس نے عبدالرزاق کے دروازے پر جا کر نعرہ لگایا، میں اس عالم سے آیا ہوں جہاں جنوں کی سواری کرتے ہیں۔ زینب کا علاج ہو جائے گا، لیکن خاموشی شرط ہے۔ گاؤں والوں کی آنکھوں میں روشنی سی آ گئی، جیسے نجات درندہ آ گیا ہو۔ مولوی برکت اللہ نے پوچھا کون ہے یہ شخص، کہاں سے آیا ہے؟ علم کی بات کرو اندھی تنقید میں، مگر مولوی کی بات دبے خوف نے متل ہرا دیا۔ وقت زینب کے علم گرد و چاک بنایا، کچھ الفاظ اور بڑبڑائے، وہی میں لپٹی ہوئی کوئی چیز جلائی اور تویز عبدالرزاق کے گلے میں ڈال دیا۔ صبح زینب قدرے بہتر تھی، جو قدرتی تھا، مگر گاؤں نے سمجھا کہ بابا سرکار کا معجزہ ہے۔ لوگوں نے بابے کے قدم چومے، اس کے لیے میرے بنے نظریے پکڑے کٹے اور مولوی برکت اللہ تنہا ہوتے گئے۔ بابا شخص اور دین کا ڈیرا اب مسجد سے زیادہ آباد ہونے لگا تھا۔ جہاں کبھی نماز کے لیے 5 وقت اذان کی آواز سنائی دیتی تھی، وہاں اب تویز وہی خود بخود اور کسی خفیہ زبان میں بڑبڑانے کی آواز طلب آ گئی۔ اور چاردیا ہاتھ جوڑے اور بچے نظریں جھکائے بابا کے سامنے بیٹھے۔ ہر کسی کے پاس کوئی مسئلہ ہوتا اور وہ بابا کے پاس ہر مسئلے کا حل تویز کے بدلے نبی مرغی، کبھی اناج، اکثر اندھا یقین۔ بابا کا ایک خادم تھا لنگڑا غفور، جو اس کا سارا انتظام سنبھالتا۔ وہی حساب رکھتا کون کتنے دن سے تویز نہیں لے رہا، کسی نے جو منت پوری ہونے کے بعد کی نیاز نہیں چڑھائی۔ غفور ہر رات بابا کے پاس بیٹھتا اور فہرست سناتا۔ ایک چھوٹا سا دائرہ بن چکا تھا، ایک نظام جس کا مرکز اندھا عقیدہ تھا۔ ایک دن بابا نے اعلان کیا کہ بھنگور کی فضا میں بد روح رہی ہے، اور اگر پوری بستی کو بچانا ہے تو ہر گھر سے ایک فرد کو اس کے ہاتھ پر بیعت کرنی ہوگی، ساتھ ہی ہر فرد کو خصوصی تویز بھی لینا ہوگا، جو صرف اب
الفاظ جو صرف اب آپ الفاظوں کو دیا جائے گا۔ ظاہر ہے اس تعویذ کی قیمت تھی، وہ قیمت صرف روپے سے نہیں بلکہ سوال نہ کرنے سے ادا ہوتی تھی۔ لوگوں نے سوچا بغیر بیعت کی عبدل دست بستر کھڑا رہتا۔ اس کی بیٹی زینب اب بالکل خاموش ہو چکی تھی، وہ گم سم جیسے کوئی اندر ہی اندر ختم ہو چکی ہو۔ لیکن بابے کا تعویذ ہر ہفتے بدلا جاتا رہا اور عبدالرزاق ہر بار نیا خرچ اٹھاتا رہا، کہیں بیماری واپس نہ آ جائے۔ مولوی برکت اللہ تنہا رہ گیا، مسجد خالی ہو چکی تھی۔ وہ اکثر رات کو جاتا، محراب میں بیٹھ کر دیر تک قرآن پڑھتا۔ آخر تک ایک رات اس نے اپنے بیٹے کے بارے میں سوچا جو شہر گیا تھا۔ اسد وہی اگر یہاں ہوتا تو شاید کچھ سمجھا سکتا۔ اسد کو علم کا شوق تھا، میں سوال کرتا مگر ادب سے۔ مولوی نے اس کی تربیت سچ کے ساتھ کی تھی۔ علم ہو تو اندھیرے میں بھی چراغ جلتا ہے۔ مولوی ہمیشہ کہا کرتا کہ کئی برس ہو چکے تھے مگر اسد کی کوئی خبر نہیں آئی۔ پھر ایک صبح جب گاؤں میں ابھی دھوپ میں لپٹا ہوا تھا، کچھ مسجد کے دروازے پر ایک نوجوان کھڑا دہائی دیا سادہ لباس، آنکھوں میں سفر کی تھکن اور ہاتھ میں ایک تھیلا۔ مولوی برکت اللہ کی نظریں اس پر پڑی اور پھر اگر آنکھیں بھر آئی۔ اسد ابو کو آگے بڑھا اور باپ کے قدموں میں چھپ گیا۔ مولوی نے کانپتے ہاتھوں سے اس کا ماتھا چھوا، وہی نرم جنگ مگر آنکھوں میں اب ایک عجیب گہرائی جس وقت میں اسے اندر سے کچھ اور بنا دیا۔ اسد نے کچھ دن گاؤں کا جائزہ لیا، چپ چاپ مسجد کے خالی ہونے کے، بابا کے اندھیری قیمتی اور زینب کی حالت، سب کچھ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس کے ساتھ تیز تھے اور تجزیہ کہتا وہ رات دیر تک کتابیں نکال کر قرآن کی قصے سناتا اور دن کو گاؤں والوں سے بات کرنے کی کوشش کرتا مگر سب اسے مولوی کا بیٹا سمجھ کر نظر انداز کر دیتے۔ ایک دن اسد بابا کے ڈیرے پر جا پہنچا جو جماعت۔ اس نے دور سے بابا کو دیکھا جس کی آواز میں مٹھاس مگر آنکھوں میں کوئی عجیب سی چمک نہیں پسند، چپ رہا، بس سنتا رہا۔ پھر اس نے وہ کہا جو کسی نے آج تک نہ کہا تھا، بابا کیا آپ کے تعویذ کی تنظیم کا کوئی ثبوت ہے؟ ایک بالکل سناٹا چھا گیا۔ بابا کی پیشانی پر شکل آئی مگر جلد ہی وہ مسکرایا۔ بیٹا روحانی دنیا دلیل نہیں یقین مانگتی ہے۔ اسد نے بنی سے کہا یقین اندھا ہو تو تباہی لاتا ہے، اگر تعویذ دعا ہے تو دعا کی طرح اس کا اثر دکھانا ضروری ہے ورنہ یہ سود ہے، شفا نہیں۔ ڈیرہ مئیک کے سر پر سرسرا ہونے لگی۔ بابے کے ڈیرے پر سرسرا ہونے لگی۔ بابے نے نگاہ غفور کی طرف دوڑائی، فضا کچھ بدل رہی تھی۔ یہ سوال کا یہ لہجہ وہ تھا جو بابے کے کھیل کو خطرے میں ڈال سکتا تھا، لیکن وہ جانتا تھا ایسے سوال کو دبانے کے کئی طریقے ہوتے ہیں۔ شاید اب وقت آ گیا تھا کہ وہ بھی کوئی روحانی قدم۔ بابا شمس الدین کی نگاہیں اصل پر چلی ہوئی تھی، جیسے کسی نے اس کی سلطنت کے سکون ہلا دیے، پھر خاموش ہو چکی تھی۔ اکثر ایسے مجمع صرف تماشا دیکھنے آتے ہیں مگر تماشے میں اگر سوال آ جائے تو دل دھڑکنے لگ گئے، کوئی بے چین ہو جاتا، کوئی ناراض اور کئی اندر ہی اندر جلنے لگتے۔ بابا نے مسکراتے ہوئے کہا بیٹا تم شاید یہ طے ہو یہاں کے نئے ہو، یہاں کے لوگوں نے میرے ہاتھوں کی کرامات دیکھی ہیں۔ اندھے نے بھی نہ پایا، گونگا بولنے لگا اور دیوانہ ہوش میں آ گیا۔ تمہارا سوال وہ سوال ہے جو ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ اسد نے گردن جھکائی، ادب سے کہا ایمان کی کمزوری دلیل سے ظاہر نہیں ہوتی بابا بلکہ اندھے یقین سے ظاہر ہوتی ہے۔ اگر سچ ہے تو وہ سوال سے نہیں ڈرتا۔ یہ الفاظ تلوار کی طرح تیز، چمکدار اور نشانے پر دل کی کئی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ کئی اندھے چرانے عبدالرزاق جو مجمع میں خاموش بیٹھا تھا، اس کی مٹھیاں بند تھیں۔ زینب کے علاج کے نام پر وہ اپنی زمینیں گروی رکھ چکا تھا۔ اب اگر کوئی یہ
اب اگر کوئی یہ کہہ دے کہ سب کو کہا تھا اس کا اندر پتھر ہو گیا ہے، آسان نہیں ہوتا جب تم نے جھوٹ پر سب کچھ وار کیا۔ بابا شمس الدین نے تبسم میں زہر کے ملا ہماری باتوں کو آزمایا، اس لیے تم پر بھی آزمائش اترے گی۔ اسد نے نظریں اٹھا کر کہا، اگر نیت صاف ہو تو کوئی آزمائش نقصان نہ دے گی، لیکن اگر دھوکہ ہے تو آزمائش تم پر بھی اترے گی۔ بابا اب وہ جواب میں دبے لفظوں میں باتیں ہونے لگی۔ کون ہے یہ لڑکا؟ مولوی کا بیٹا ہے، بہادر ہے، لیکن انجام برا ہو۔ غفور نے چپکے سے بابا کے کان میں کہا، یہ لڑکا خطرہ ہے سرکار، ہمارے لیے خطرہ ہے سرکار۔ کل والی بات بھی ابھی تک لوگوں کو یاد ہے۔ دو تعویذ کا کام نہ آئے اور عبدالرزاق کی بیٹی ویسے ہی ہے۔ بابا نے خشن لہجے میں کہا، ایسے ناشکرے لوگوں کو برباد کرنا میرا فرض ہے۔ کل رات ہی کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ اس رات مسجد سنسان۔ مولوی برکت اللہ نے اسد سے کہا، بیٹا تمہارا انداز درست ہے، لیکن یہ لوگ ابھی خوف نہیں ہوئے، وہ سچ سمجھیں تو مانیں گے نہیں۔ اسد نے جواب دیا، قوم کی دیوار گرنے کے لیے کسی ایک کو سر دے کر آگے بڑھنا ہوتا ہے، شاید یہ میرا وقت ہے۔ مولوی خاموش ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں فخر بھی تھا اور اندیشہ بھی۔ رات کے تیسرے پہر اسد کی جھونپڑی کے باہر اہل بھی جیسے کئی پاؤں دبے ریت پر چل رہے۔ اندر اسد جاگ رہا تھا۔ اس نے چراغ بجھا دیا اور دروازے کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ دروازہ کھلا اور تین آدمی اندر اسے دیکھنے کے کہا، خاموشی سے جلدی کرو ورنہ زبان کاٹ دیں گے۔ اصل میں کچھ لمحے خاموشی اختیار کی، پھر دھیرے سے بولا، ظلم ہمیشہ رات کو آتا ہے، کیوں نہ کہ وہ روشنی سے ڈرتا ہے۔ اگلے لمحے اس نے چھپایا ہوا لکڑی کا ڈنڈا نکالا اور اس کو پیچھے سے مارا۔ باقی دو نے لپک کر اسے پکڑنے کی کوشش کی، مگر اسد نے مزاحمت کی۔ شور ہوا اور قریبی لوگوں کے گھروں کے چراغ جلنے لگے۔ اب گاؤں کی فضا بدلنے لگی اور ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ عورتوں نے آنچل سنبھالے اور بچوں نے وہ تعویذ اتارنے شروع کر دیے جو ان کے گلے میں تعویذ کے نام پر روک بنے ہوئے۔ بابا شمس الدین اب گر جائے، یہ سب ایک سازش ہے، یہ مولوی کا بیٹا، یہ اسکالر، یہ سب کچھ مجھ سے حسد کر رکھتے ہیں۔ مدد ہجوم اب تماشا نہ دکھائے، وہ عدالت بن چکا تھا۔ عبدالرزاق نے آ کر سب کے بیچ اپنی پگڑی اتاری اور کہا، میں سب سے معافی مانگتا ہوں، میں اس کے دھوکے میں آیا، اپنی بیٹی، اپنی زمین اور اپنا ایمان ہار دیا۔ اب خاموش نہیں رہوں گا تو وہ آخری چیز بھی کھو دوں گا، اپنی غیرت بھی۔ پھر وہ بابے کے قریب گیا اور پھر ایک بار اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، تو ہمیں بیچتا رہا بابا، ہمارے ڈر کو، ہمارے دکھ کو، ہمارے بچوں کی ہنسی کو، اور ہم بے وقوف بن گئے۔ مگر اب بس۔ بابا پیچھے ہٹا، پھر بھاگنے کی کوشش کی، مگر لوگوں نے اسے روک دیا۔ غموں نے آگے بڑھ کر کہا، اب میں بھی خاموش نہیں رہوں گا۔ سرکار نے زینب کے جھٹکوں کو جان بوجھ کر جن کا سایہ قرار دیا، حالانکہ ہم جانتے تھے کہ وہ دعا کی کمی اور غم کی شدت سے بیمار اصل میں آگے بڑھ کر زینب کو سنبھالا، جو دن کے پیچھے اپنی ماں کے ساتھ کھڑی تھی۔ وہ اب خاموش نہ تھی۔ آنکھوں میں وحی کے ساتھ پہلی بار اس نے آہستہ سے کہا، میں ٹھیک ہو جاؤں گی، اب کوئی تعویذ نہیں چاہیے۔ اسد نے سر ہلایا، ہاں، تمہیں دعا، محبت اور حفاظت چاہیے، دھوکہ نہیں۔ گاؤں کے لوگوں نے فیصلہ کیا، بابا شمس الدین کو گاؤں بدر کر دیا جائے اور اس کی جگہ پر وہ مکتب قائم کیا جائے، جہاں بچوں کو علم سکھایا جائے، تاکہ وہ پھر کبھی کسی بابے، کسی جھوٹے، کسی جلالی میں جینتے زندہ کا شکار نہ ہوں۔ مولوی برکت اللہ نے مسجد کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر اذان دی۔ یہ اذان برسوں بعد پورے گاؤں نے ایک دل سے سنی، جیسے اندھیرے کو کوئی روشنی چیر رہی ہوگی۔ بچوں نے پہلی بار عقائد اٹھائے اور نوجوانوں نے جھاڑو لے کر بابا کے ڈیرے کو صاف کیا۔ وہاں اب علم کا چراغ جلایا جاتا تھا۔ زینب کو شہر کے ہسپتال لے جایا گیا اور اسد نے گاؤں
گاؤں کو بدل دیا۔ پہلے تو فضا تمیز اور روحوں اور خوف سے بھری رہتی تھی، اب وہاں کتابوں کی خوشبو، قائدوں کی آواز اور سوچنے کی ہمت محسوس ہوتی تھی۔ بابا شمس الدین کے جانے کے بعد سب کچھ یہ جھٹکے میں بدلا تو گیا، لیکن زخم اب مکمل بھرے نہ تھے۔ انسان کی فطرت عجیب ہے، وہ ظلم سے جلدی ڈرتا ہے اور سب سے دیر سے مایوس ہوتا ہے۔ اصل میں مقطع کی بنیاد رکھی مولوی برکت اللہ، جو برسوں سے گاؤں میں علم کا چراغ جلائے اکیلا بیٹھا تھا، اب اپنے بیٹے کے ساتھ کھڑا تھا۔ مدرسے کی دیواروں پر پہلی بار اس حدیث سے لکھا گیا، سوال کرنا گناہ نہیں، اندھی تنقید ہے۔ گاؤں کے بچے اب روزانہ مرتبہ آتے اور قاعدہ ناظرہ، نصاب اور وقت کے ساتھ ساتھ سائنس کی ابتدائی باتیں وہ سوال کرتے، بحث کرتے اور مولوی برکت اللہ رشد عمر کے سوالوں پر مسکراتے ان کے جوابات دے دیتے، اور ورنہ اگر نہ معلوم ہوتا تو کھل کر کہتے، ہم کل تک جان کر بتائیں گے۔ یہ جملہ کل تک جان کر بتائیں گے وہی تھا جو پہلے حرام سمجھا جاتا تھا، کیوں نہ کہ گاؤں میں تو صرف انہیں سچ کہا جو بابا شمس الدین دیر تک، لیکن جب بدلنے کے باوجود کچھ چہروں پر بے زری باقی تھی۔ کچھ لوگ اب بھی خاموش رہتے، مسجد آتے تو دعا کے بعد فوراً اٹھ کر چلے جاتے، جیسے وہ فیصلہ نہ کر پا رہے ہوں کہ جس دنیا پر ان کا ایمان تھا وہ واقعی جھوٹی تھی یا نہیں۔ عبدالرزاق بھی انہی میں سے ایک تھا۔ اس نے بابا کے خلاف سب سے بلند آواز میں بات کی تھی، مگر اب اندر سے خالی تھا۔ زینب شہر کے ہسپتال میں تھی، ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ اس کی حالت نفسیاتی سروے سے جڑی ہوئی ہے اور مکمل صحت میں وقت لگے گا۔ ایک رات جب سب سو رہے تھے، عبدالرزاق مسجد میں بیٹھا مولوی صاحب کے پاس گیا۔ برکت بھائی، وہ آہستہ سے بولا، کیا اللہ مجھے معاف کرے گا؟ میں نے اپنی بیٹی کی چیخوں پر تعویذ لپیٹا، دعا کی بجائے معاویہ اب سچ بولنے والے کو استاد سمجھا۔ مولوی برکت اللہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، اللہ وہی ہے جو خطا پر پردہ ڈالے، مگر شرط یہ ہے کہ تم جاگ گئے ہو۔ عبدالرزاق، یہی کافی ہے۔ عبدالرزاق کی آنکھوں سے آنسو بہتے۔ اگلے دن وہ مقطع آیا اور حق میں اپنے کھیت کی ایک پیداوار کا ایک بڑا ٹکڑا رکھ کر بولا، یہ بچوں کے لیے ہے جو میرے جیسے نہ بنے، جو سوال کر سکے، جو ان کو کھانا کھلائیں۔ وقت گزرتا گیا۔ غفور، جو پہلے بابا کا سب سے وفادار خادم تھا، اب خاموشی سے مسجد کی صفائی کرتا۔ وہ دن میں مرتبہ اپنے بچوں کو پانی پلاتا اور مقطع کے بچوں کو پانی پلاتا، رات کو خود کتابیں پڑھنے کی کوشش کرتا۔ ایک دن اصل میں اس نے بیٹھے دیکھا، اردو کے قاعدے میں رکھے الفاظ دہراتے ہوئے، غفور چچا سیکھ رہے ہو؟ قسم ہے، اسد نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ غفور نے سر جھکا کر کہا، گناہوں کا بوجھ صرف توبہ سے نہیں، عمل سے بھی ہلکا ہوتا ہے، اب عمر باقی ہے تو۔ سر جھکایا اور کہا کہ ہر ہفتے گاؤں کے چوک میں بڑی بیٹھک ہوگی، جہاں پر ہم ہر مسئلہ، ہر شکایت اور ہر سوال پر وہی بات چھپی نہ رکھی جائے گی، کوئی فیصلہ بغیر سوال کے نہ ہوگا۔ گاؤں کی گلیوں میں ایک بار پھر سرگوشیاں ہونے لگیں۔ شیخ ہارون آئے۔ بابا کے جانشین، کچھ چہرے حیرت سے بھرے ہوئے تھے، کچھ چپ اور سوچنے لگے ہوں، جیسے پرانے زخموں کو بھرنے سے کسی نے چھیڑ دیا ہو۔ شیخ ہارون نے مسجد میں آ کر پہلا خطاب کیا، لب و لہجہ بغیر پرسکون الفاظ متاثر ہوئے۔ پہلا تجویز سے اسلام میں صرف اللہ کا پیغام لایا ہوں، اگر تم میرے دل میں سکون ان کو پوچھو جواب دو گا تو یہ الفاظ سچے لگے، مگر سچائی صرف سننے سے نہیں اور اپنے سامنے آتی ہے۔ مولوی برکت اللہ رشد خاموشی سے سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ گاؤں کے کچھ لوگ خاموش ہو کر وہ جو سچ کہنے لگے، اگر سچائی صرف سننے سے نہیں، فرقے سے سامنے آتی ہے۔ مولوی برکت اللہ رشد خاموشی سے سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ گاؤں کے کچھ لوگ، خاص کر جو ماضی میں بابا کے ماننے والے، پھر سے قریب ہونے لگے۔ عبدالرزاق، غفور اور دوسرے بوڑھے
اور دوسرے بوڑھے اب کشمکش اور ایک شام مکتب میں بیٹھے بچوں کے بیچ اسد میں وہی سوال دہرایا جو برسوں پہلے اس کے والد نے پوچھا تھا، اگر کوئی تمہیں کہے کہ وہ سچ بولتا ہے تو کیا فوراً مان لو گے؟ بچے ہنسے اور ایک بچہ بولا، نہیں، پہلے پوچھیں گے کہ اس کے پاس سکون کیا ہے، ثبوت کیا ہے۔ اسد مسکرایا، بس یقین کی جیت ہے۔ یہ گاؤں میں پھر سے ایک محفل کا اہتمام ہوا جہاں شیخ ہارون، مولوی برکت اللہ اور ڈاکٹر وقار احسن صاحب گاؤں خود فیصلہ کرنے والا تھا۔ محفل میں سب جمع ہوئے۔ شیخ ہارون نے کہا، میں اللہ کا بندہ، علم کا خادم ہوں، شیطان سے بچانے والا۔ حسد نے نرمی سے سوال کیا، تو پھر کیا آپ ہمارے سوالات کے جوابات دینے کو تیار ہیں؟ بے شک، ہر سوال کا۔ ڈاکٹر وقار آگے بڑھے۔ انہوں نے کچھ تجویز اور دعائیں دکھائیں جو شیخ فاروق گاؤں کے چند عورتوں کو دیکھنے۔ یہ جو کلمات آپ نے لکھے ہوں، ان کی زبان کیا ہے، ان کا مطلب کیا ہے؟ شیخ ہارون نے تجویز کو غور سے دیکھا اور پھر ہنس کر بولا، یہ خاص علم ہے، خاص لوگوں کے فہم سے باہر۔ مجمع ایک دم سکت ہو گیا، جیسے وقت رک گیا۔ مولوی برکت اللہ کی سر اٹھایا اور آہستہ کہا، یہی جملہ بابا شمس الدین کا حق اللہ تھا۔ اصل میں بلند آواز میں کہا، علم اگر چھپایا جائے تو وہ علم نہیں، ہتھیار ہوتا ہے۔ اگر آپ واقعی سچے ہیں تو ہر سوال کا واقعی اور عام جواب ورنہ ہمیشہ ہے کہ آپ پرانے کا نیا چہرہ ہے۔ شیخ ہارون کا چہرہ متغیر ہو گیا ہو۔ وہ چند لمبی کچھ کہنے کے لیے لب کھولتے، اگر الفاظ نہ ملے۔ پھر وہ مجمع کو دیکھ کر بولا، تم سب نافرمان ہو گئے ہو اور سچ کو پہچاننے کے قابل نہیں رہے۔ یہ فرقہ جس نے سچ اور فریب کے بیچ دیوار مجموعہ ایک بار پھر عدالت بن گیا۔ اب فیصلہ بہت واضح تھا۔ عبدالرزاق نے کھڑے ہو کر کہا، ہمیں اب نہ بابا چاہیے نہ شیخ، ہمیں سچ کی بنیاد پر جیتنے والے استاد، سوال کرنے کی اجازت، اپنی بیٹیوں کی روشنی چاہیے۔ غفور نے ہاتھ اٹھا کر کہا، اگر ان تمام کمرے میں وقت کتاب ہے اور ہمارے لیے اندھیرا تو میری سانس۔ شیخ ہارون چپ چاپ مسجد سے نکلا۔ لوگ اس کے پیچھے نہیں گئے۔ لوگوں نے خود اپنی فکر آزادی کی حفاظت کی۔ دن گزرتے گئے، گاؤں کے چہرے پر اپنے اعتماد تھا۔ زینب مکمل صحت یاب ہو گئی۔ اسد اور وہ اب گاؤں کے لیے ایک روشن مستقبل کی مثال بن چکے تھے۔ غفور جو کبھی بابا کا چمچہ تھا، اب مرتبہ کے دروازے پر بیٹھ کر بچوں کو خوش آمدید سکھاتا۔ مولوی برکت اللہ نے آخر کار قرآن کے وہ سبق پڑھانے شروع کیے جن میں وہ سوال، تحقیق اور غور و فکر کا درس دیتا۔ اگر آپ کو یہ سچائی، صبر، اللہ پر یقین کی خوبصورت کہانی پسند آئی ہو تو برائے کرم اسے لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید ایسی سبق آموز کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آپ کی دعائیں اور محبت ہی ہماری اصل کامیابی ہے۔ شکریہ۔